لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور امام اصغر علیہ السلام کی خدمت میں اس روز کی روز ولادت امام حسین علیہ السلام اور روز ولادت مولا عباس علمدار علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے ماہ شعبان کہ جس میں ہمارے اماموں کی ولادتیں ہیں، ائمہ طاہرین کی ولادتیں ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے ہم ان عظمتوں والے، ان فضیلتوں والے کے چند فضائل بھی دیکھیں کہ ان کی فضیلتیں کیا ہے۔ کہ جس روز مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے اسی روز سے آپ کی فضیلتیں ظاہر ہو گئی۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، خانہ جناب سیدہ میں یہ نور جب ظاہر ہوا تو خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ میرے نبی کے بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اے جبرائیل، کیا تمہیں خبر ہے کہ میرے رسول، میرا جو حبیب ہے، جو نبی ہے، اس کی بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جاؤ اسے جا کر مبارکباد پیش کرو۔ خداوند عالم حکم دے رہا ہے، یہ ہے عظمت حسین علیہ السلام کہ خود خداوند عالم حکم دے رہا ہے جبرائیل امین کو کہ جاؤ جا کر حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو رسول کی خدمت میں۔ 1000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین مبارکباد پیش کرنے کے لیے زمین پر آ رہے ہیں۔ جناب جبرائیل جو سردار ملک ہے، تمام ملائکہ کے سردار ہے، اب دیکھیے یہ حسین کی عظمت کہ سردار ملک، وہ حسین کی عظمت ہے کہ سردار ملک نبی کو پیدائش حسین کی مبارکباد دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہ ملک زمین کی طرف چل رہا ہے، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو ایک جزیرے میں موجود ہے، ایک جگہ مورد عتاب ہے، اسے سزا دی گئی ہے، وہ 700 سال سے سزا میں مبتلا ہے۔ اب جبرائیل امین کا گزر جب یہاں سے ہوا تو اس فرشتے کی نظر جناب جبرائیل پر پڑتی ہے تو یہ فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے سردار ملک، اے جبرائیل امین کہاں جا رہے ہو؟ اے جبرائیل امین کہاں جا رہے ہو؟ جناب جبرائیل اس فرشتے کے پاس آتے ہیں جو 700 سال سے مرید عتاب ہے، جس کو خداوند عالم نے کسی غلطی کی وجہ سے سزا سنائی ہے۔ 700 سال سے وہ وہاں مرید عتاب ہے، اس کے بالوں پر جل چکے ہیں۔ جب اس کی نظر جبرائیل پر پڑی تو جناب جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم یہاں کیسے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں 700 سال سے یہاں مرید عتاب ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟
تو جناب جبرائیل امین کہتے ہیں کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے رسول کی بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم اسی کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ عظمت حسین علیہ السلام کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ عزیزان گرامی، یہ جبرائیل امین ہے، یہ حکم خدا کے کوئی کام انجام نہیں دیتے، اب یہ حکم خدا بندی ہے کہ ہو سکتا ہے اس فرشتے کا جو عذاب ہے ایسے ہی برطرف ہونے والا ہو۔ جناب جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو میرے دوش پر سوار ہو جا۔ اب وہ فرشتہ دوش پر سوار ہو جاتا ہے، اب آتے ہیں وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جناب نبی اکرم کو سلام کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جناب نبی اکرم نے جب جبرائیل امین کے ساتھ اس فرشتے کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے؟ وہ فرشتہ جو مرید کتاب تھا، جب وہ اس جگہ موجود تھا تو وہ جناب جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں 700 سال سے یہاں موجود ہوں، 700 سال سے خداوند عالم کی عبادتیں کیے جا رہا ہوں، 700 سال سے سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہوں، لیکن ابھی تک میرے سجدے کوئی کام نہیں آئے، میری عبادتیں کوئی کام نہیں آئی، چلو مجھے نبی کے پاس لے چلو، شاید نبی کی برکت سے میرا یہ عذاب ختم ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادتیں تو فرشتے کے بھی کام نہیں آئی، 700 سال سے عبادت کر رہا ہے لیکن اس کی سزا ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اب آئے نبی اکرم کی خدمت میں، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ ہے، 700 سال سے عبادتیں کر رہا ہے، کسی غلطی کی بنا پر اسے سزا دی گئی ہے، اس کے بالوں پر جل چکے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ آپ کی برکت سے اس کے بالوں پر لوٹ آئے۔ اب جناب جبرائیل امین یہ عرض کر رہے ہیں تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل آج تم کس کی وجہ سے میرے پاس آئے ہو؟ آج کیا مناسبت ہے؟ کیا تم کوئی وحی لے کر آئے ہو؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں نہیں، وحی تو لے کر نہیں آیا۔ تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں جس کے لیے آئے ہو اسی کے پاس چلے جاؤ، جس کے لیے آئے ہو اسی کے پاس چلے جاؤ۔ تو جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں جاؤ اس فرشتے کو جا کر حسین کے جھولے سے یا حسین کے بدن سے مس کر دو، اسے شفا مل جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ فرشتہ امام حسین علیہ السلام کے جسم سے یا جھولے سے مس ہوتا ہے اس کے بالوں پر لوٹ آتے ہیں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، عبادتیں اسی وقت کام میں آتی ہے جب یہ نسبت پاتی ہے اہل بیت سے، یعنی اگر اہل بیت کو چھوڑ کر ہم عبادتوں کو انجام دیتے رہیں گے تو عبادتیں ہماری کوئی کام نہ آئے گی۔ اب یہ فرشتہ 700 سال سے عذاب میں مبتلا تھا، سزا میں مبتلا تھا، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ شکر خدا کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ یہ آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے من مثلی مجھ سا کون ہے؟ میں کہوں گا اے فرشتے کیا تجھے دوبارہ عذاب میں مبتلا ہونا ہے؟ تو عجب نہیں وہ فرشتہ کہے مجھے عذاب میں مبتلا نہیں ہونا، میں ضرور عذاب میں مبتلا ہو جاتا اگر میں حسین کا رہا کردہ نہ ہوتا۔ بس عزیزان گرامی آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا، یہ فرشتہ مرید کتاب ہو جاتا اگر اسے نسبت حسین سے نہ ہوتی۔ میں کہوں گا عزیزان گرامی جہاں کا معاملہ ہوتا ہے وہیں حل ہوتا ہے، مثلا کوئی حادثہ یہاں ہوا ہو تو وہ یہیں حل ہوگا، یعنی ناگپور شہر کا مسئلہ ہے تو ناگپور شہر میں حل ہوگا،
बॉम्बे में हल नहीं होगा तो अजीजान गिरामी ये बालों पर कहाँ उसके जले थे, आसमानों पर जले थे, और कहाँ वापस आ रहे हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वापस आ रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ये बताना चाहता है कि हुसैन वो नहीं है जिसका इक़्तिदार सिर्फ जमीन पर चलता है, अरे हुसैन वो है जिसका इक़्तिदार जमीन पर भी है और आसमानों पर भी है। ये है अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम के फरिश्ते आकर इनसे अपने बालों पर हासिल करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने पूरी खुसूसियत के साथ आपके सामने ये वाक़या बयान किया, और ये वाक़या जिस फरिश्ते से मशहूर है उस फरिश्ते का नाम पितरुस है। लेकिन जब रिवायतों को देखा गया तो सिर्फ पितरुस नहीं बल्कि एक और फरिश्ते का नाम नजर आया, वो फरिश्ता है सल्साइल। हूबहू ऐसा ही वाक़या उस फरिश्ते के साथ भी हुआ, उसके बालों पर भी जल गए थे। हमने सोचा हो सकता है कि रिवायत में दो एक ही फरिश्ता हो और नाम दो हो, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ भी एक शख्स के दो नाम होते हैं। लेकिन जब रिवायतों को अच्छे से पढ़ा गया तो मालूम हुआ कि दोनों की खुसूसियत भी अलग है, कि जो जब एक फरिश्ता जिस्म से मस हुआ था तो उसके बालों पर लौटे थे, और जब सल्साइल झूले से मस हुआ तो उसके बालों पर लौट आए। तो इमाम हुसैन की शख्सियत वो है कि जिनकी शख्सियत सिर्फ एक इंसान से महदूद नहीं है, सिर्फ एक शख्स से महदूद नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए है। जैसा एक के लिए है वैसा ही तमाम लोगों के लिए है। बस शर्त ये है, मुहिब्बे अहले बैत होना चाहिए। गिरामी, ये है अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम। तो हमें आज की वो सआदत नसीब हुई कि हमने आज महफिल की और बेहतरीन अशआर कहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में, मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शान में। अज़ीज़ान गिरामी, हम जब अपनी इबादतों का अंजाम देते हैं तो हमें मोहब्बत अहले बैत के साथ अंजाम देनी चाहिए ताकि हमारी इबादतें कबूल हो जाए। हम ये दुआ करते हैं बारगाह इलाही में, खुदावंद आलम बेहद के मोहम्मद वाले मोहम्मद, बेहद के 14 मासूमीन, बेहद के अहले बैत अतहार तमाम मुसीबतों को हमसे दूर फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान इस दुनिया में मौजूद है उन तमाम को परेशानियों से निजात दिला। आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारा हश्र नश्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ फरमा। खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद कानियानी महफिल के मकासद में कामयाबी इनायत फरमा। जो मोमिनीन मरीज है उनको शिफाए कुल्ली इनायत फरमा, जो मकरूज है उनके कर्जे को अदा फरमा। खुदा तेरी बारगाह में दुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हमारे इमाम असर अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।